اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اپنے حبیب علیہ السلام سے خالق کائنات فرما رہا ہے میرے محبوب آپ اہل کتاب سے فرما دیجئے کہ تعالوا الی کلمۃ، تم ایسی بات کی طرف آؤ سواء بیننا وبینکم، جو بات ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں اور برابر ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہی ہم آپس میں ایک دوسرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ رب بنائیں گے اور خدا بنائیں گے۔ یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں اور برابر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب اگر وہ پھر گئے اس بات پر نہ آئے، فَقُولُوا، تو آپ ان سے فرما دیں اشہدوا، تم گواہ ہو جاؤ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ بے شک ہم اللہ کے تابع فرمان ہیں اور پکے مسلمان ہیں۔ فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ تورات اور انجیل یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں نازل کی گئی ہے۔ افلا تعقلون، تم عقل و شعور کیوں نہیں رکھتے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اسلام کی حقانیت کے ثبوت کو اور اعمال و عقائد کو بیان فرمایا ہے۔ اس آیت مقدسہ کا شان نزول اور پس منظر یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا پچھلا جو واقعہ ہم نے عیسائیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کے مباہلے کا ذکر کیا تھا، وہی نجران کے عیسائی انہوں نے مدینہ منورہ کے یہودیوں کے ساتھ ایک مناظرہ کیا۔ نجران کے عیسائیوں اور مدینہ المنورہ کے یہودیوں کا مناظرہ ہوا۔ مناظرے میں نجران کے عیسائیوں نے مدینہ المنورہ کے یہودیوں سے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے اور وہ ہم میں سے ہیں۔ یہودیوں نے عیسائیوں سے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور وہ ہم میں سے۔ اس بات پر نجران کے عیسائیوں اور مدینہ منورہ کے یہودیوں کا باہمی آپس میں ایک مناظرہ ہوا۔ اس مناظرے میں دونوں فریقوں کا جھگڑا ہوا۔ جب جھگڑے میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو دونوں نے اپنا فیصلہ کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کی ذات طیبہ کو مختص کیا، اور دونوں فریقوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ ہم حضور علیہ السلام سے جا کے کرواتے۔ عیسائیوں کی جماعت بھی آ گئی اور یہودیوں کا گروہ بھی حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ حضور کی بارگاہ میں بات رکھی گئی کہ عیسائی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، اور یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان دونوں کی باتوں کو سنا، تو دونوں کی باتوں کو سن کر آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں گروہوں سے فرمایا کہ تم دونوں اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، تم دونوں کی بات جھوٹی ہے۔ اگر تم دونوں سچے ہونا چاہتے ہو تو تم دونوں دین اسلام کو قبول کر لو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نہ ہی یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے۔ جب حضور نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو یہودی کہنے لگے کیا مسلمانوں کے نبی
آپ ہمیں اسلام کی دعوت اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا تھا، ایسے ہم بھی آپ کو خدا مان لیں معاذ اللہ۔ اس لیے ہم آپ کی دعوت کو رد کرتے ہیں، قبول نہیں کریں۔ عیسائیوں نے بھی انکار کیا اور کہا کہ اے نبی معاذ اللہ، جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لیا تھا، تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات مان کر ہم بھی آپ کو خدا کا بیٹا مان لیں، لہذا ہم آپ کی بات کا انکار کرتے۔ نہ یہودیوں نے ماننا نہ ہی عیسائیوں نے ماننا، اور بغیر فیصلے کے بارگاہ مصطفیٰ سے چلے گئے۔ رب کائنات نے اس موقع پر اپنے حبیب کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کو قرآن کی یہ آیت کریمہ دے کر بھیجا، اور رب نے اپنے محبوب سے فرمایا اے میرے حبیب قل، آپ فرما دیجئے یا اہل کتاب، اے اہل کتاب۔ اس اہل کتاب سے مراد یہودی بھی ہے اور عیسائی بھی۔ اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اگر تم میری بات مان کر دین اسلام کو نہیں مانتے، قبول نہیں کرتے، تو چلو ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ کہ جو بات ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، برابر ہے۔ جو بات تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، کیوں نہ ہم ایک بات پہ جمع ہو جائیں، اس بات کی طرف آؤ۔ کون سی بات ہے؟ ما اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ تم بھی اور ہم بھی اللہ رب العزت کی عبادت کیا کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ ان یہودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کے بت بنا رکھے تھے، اسماعیل علیہ السلام کے نام کے بھی مشرکین نے بت بنا رکھے تھے جو کعبۃ اللہ کے اندر بھی آویزاں کیے گئے۔ فرمایا کہ ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک رب کی بندگی ہے، اس پہ جمع ہو جاؤ۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور اس بات پہ جمع ہو جاؤ کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہی ہم آپس میں ایک دوسرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ رب تصور کریں گے اور نہ ہی خدا بنائیں گے۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا کا بیٹا مان لیا تھا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یا خدا یا خدا کا بیٹا مان لیا تھا۔ تو فرمایا تم ایک بات پہ جمع ہو جاؤ۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں کیوں جھگڑتے ہو، کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ دونوں جماعتیں کہتی ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے ہیں، وہ یہودی تھے وہ عیسائی تھے۔ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام ہر دین میں مقبول تھے، رب کے برگزیدہ بندے تھے، اور ہر دین والا چاہتا تھا کہ ہم انہیں اپنا بنا کر اپنی مقبولیت کا پرچار کریں۔ اللہ فرماتا ہے وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ تورات اور انجیل یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں نازل ہوئی ہے۔ یہ بتایا گیا کہ یہودیت کب بنی؟ یہودیت بنی ہے تورات کے نازل ہونے کے بعد۔ اور تورات کس پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اور موسیٰ علیہ السلام کب آئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد۔ یہودیت تورات کے بعد آئی، اور تورات موسیٰ علیہ السلام پر آئی، اور موسیٰ علیہ السلام خود ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے۔ تو کہا موسیٰ علیہ السلام تو آئے ہی ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہے، پھر کتاب آئی ہے، پھر تم یہودی بنے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام یہودی کیسے ہو گئے؟ وہ تو تم سے 1000 سال پہلے۔ کسی کا فرما بردار اور تابع اور متبع تو وہ ہوتا ہے جو بعد میں آتا ہے، پہلے آنے والا دوسروں کا متبع نہیں ہوتا۔ اسی طرح عیسائیوں سے فرمایا گیا کہ عیسائیت تو مارز وجود میں آئی انجیل کے نزول کے بعد، اور انجیل کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کب جلوہ گر ہوئے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 3000 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے. ابراہیم علیہ السلام کے 3000 سالوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں. پھر کتاب انجیل آئی ہے, پھر عیسائیت ماضی وجود میں آئی ہے. تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے؟ وہ تو تم سے 3000 سال پہلے تھے. تو لہذا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے, بلکہ وہ تو دین حنیف پر تھے. افلا تعقلون, اے اہل کتاب تم عقل نہیں رکھتے, تم شعور نہیں رکھتے, تمہیں سمجھ نہیں ہے. تم اپنے جھگڑوں میں, اپنی لڑائیوں کے اندر اتنے مشغول ہو چکے ہو کہ اللہ کے انبیاء کے بارے میں تم نہ حق جھگڑے کرتے. یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے, اہل کتاب وہ قومیں جنہیں اللہ پاک نے آسمانی کتابیں نازل عطا فرمائی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی, ان کی قوم بھی اہل کتاب ہے. موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی, ان کی قوم بھی جو یہودی کہلائی اہل کتاب ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آئی, ان کی قوم عیسائی ہے, وہ بھی اہل کتاب ہے. یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ اہل کتاب کے ساتھ معاملات جائز ہیں. معاملات کیا ہیں؟ جائز ہے. ہمارے بہت سارے لوگ تیش میں آ کے, غصے میں آ کے, آگ بگولا ہو کے کہتے ہیں فلاں بندہ تو عیسائی ہے, فلاں تو یہودی ہے. معاملات شریعت نے جائز رکھے ہیں, لین دین کے معاملات جائز ہیں. ہاں اگر وہاں پر نقصان نظر آتا ہو, اپنے وطن کا نقصان ہو, دین کا نقصان ہو, بے ادبی کا خدشہ ہو, وہاں پر ان سے لین دین کا معاملہ معطل کر دے. لیکن شرعن لین دین کے معاملے کے ساتھ کیا جائز ہے. اور یہاں تک شریعت نے جائز قرار دیا ہے کہ اہل کتاب کی لڑکی کے ساتھ مسلمانوں کے لڑکے کا نکاح بھی جائز ہے. یہ شرعی مسئلہ ہے, یہ تمام تر کتب فقہ کے اندر یہ مسئلہ نہیں جاتا. اہل کتاب کی لڑکی ہو, مثلا عیسائیوں کی طرف سے لڑکی ہے اور مسلمانوں کی جانب سے لڑکا ہے, تو وہ اہل کتاب ہے. ان دونوں کا نکاح جائز ہے, ان دونوں کا نکاح, اس لیے کہ ان کی لڑکی اگر مسلمانوں میں آئے گی تو بیوی اپنے شوہر کے تابع ہوتی ہے. کسی نہ کسی دن شوہر کے تابع ہو کر اس ماحول میں رہ کر مسلمان ہو جائے گی, مسلمان ہو جائے گی. لیکن اس کا برعکس جائز نہیں ہے کہ مسلمانوں کی لڑکی ہو اور اہل کتاب کا لڑکا ہو, یہ نکاح جائز نہیں. یہاں کی لڑکی ادھر نہیں جا سکتی, ادھر جائے گی تو ان کے تابع ہو کر ان کی ہو جائے گی. لہذا ان کی لڑکی سے نکاح جائز ہے. نکاح بھی جائز ہے اور معاملات بھی جائز ہے. اور فقہی مسائل کے اعتبار سے یہاں تک ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ, ان کا ذبح شدہ جانور بھی حلال ہے. اہل کتاب کا ذبح شدہ جانور بھی کیا ہے؟ حلال ہے. لیکن شرط ہے مسلمانوں کے سامنے ذبح کرے, اور تکبیر جو مسلمان پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر, وہ تکبیر پڑھ کے اگر اہل کتاب اونچی آواز میں سامنے ذبح کریں, اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا یا موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر ذبح نہ کریں, تو پھر ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے لیکن ہے مکروہ. اگر مسلمان موجود ہے تو مسلمان کو ہی ذبح کرنا چاہیے. اگر ذبح والا مسلمان نہیں ملتا تو اہل کتاب ذبح کر دیتا ہے جانور کو, اور تکبیر آپ کے سامنے پڑھتا ہے, اپنا کلمہ نہیں پڑھتا. جو ہم تکبیر کہتے وہی تکبیر پڑھتا ہے, اونچی آواز میں پڑھتا ہے, ہمارے سامنے پڑھتا ہے, تو پھر اس کا ذبح شدہ جانور, اس کا ذبیحہ بھی کھانا حلال ہے, حرام نہیں. یہ شرعی مسئلہ ہے. اس کے بعد یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے بطور خاص ایک چیز تو یہ بیان فرمائی کہ یہودیوں نے ابراہیم علیہ السلام پر یہودی ہونے کا لیبل لگایا, الزام لگایا, اور عیسائیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر عیسائی ہونے کا لیبل لگایا. اگر اللہ کے نیک اور صالح بندوں پر
بزرگان دین پر کوئی بندہ الزام تراشی کرے، غلط لیبل لگائے، تو اس کے دلائل دے کر بزرگان دین اور اللہ کے نیک اور صالح متبعین اور متقین کے بارے میں دلائل دے کر ان کا دفاع کرنا اور ان الزام لگانے والوں کی بات کا رد کرنا، یہ قرآن کا طریقہ ہے اور اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے ابراہیم علیہ السلام پر جو لیبل لگایا، جو الزام لگایا، رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کی اگلی آیت میں تعریف کی اور ابراہیم علیہ السلام سے اس لیبل کو صاف کیا۔ اللہ نے دفاع کیا۔ انبیاء کی شان بیان کرنا، ان کا دفاع کرنا، یہ سنت خدا، یہ سنت خدا ہے اور قرآنی سنت ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ دینی مناظرے جن میں اسلام کی حقانیت کو بیان کیا جائے، مجادلہ نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، فساد نہ ہو، دونوں طرف سے دلائل ہو اور دلائل دے کر تسلیم بھی کیا جائے اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا جائے، اسلام کو روشن کرنے کے لیے دلائل دیے جائیں، ایسے مناظرے کرنا جائز ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی مناظرے کیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے کا ذکر قرآن میں ہے، جو آپ نے نمرود سے کیا۔ حضور علیہ السلام نے کئی عیسائیوں سے مناظرے کی، بلکہ آپ نے تو عیسائیوں سے مناظرے سے اوپر مباہلہ کیا تھا۔